السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹائٹل ہے پر اسرار بڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا، میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجی بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخر نہ اتاروں، بال نہ منواؤں وغیرہ۔ میں اسی کوشش میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی کبڑی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلتی آئی۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزو مند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو میدان عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجاب میں پڑھی ہوں، یہ ایک علاقہ ہے، اور فرض جیہو کے کناروں پر، اور نماز اشراق شہر میں پڑھی ہو، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پر اسرار بڑھیا کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آتی، بڑھیا کے طفیل وہاں سے بھی بآسانی گزرتا رہا۔ راستے میں ایسا گہرا پانی جس میں کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار معلوم ہوتا ملا۔ ہم اسے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچتے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر تک ہے۔ اسی طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات میں پہنچا دیا۔ میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اس کے پاس چلیں اور اس سے ملیں۔ میں اس کے ساتھ ہو گیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان، زرد اور ضعیف و توانا اور نورانی شکل کا موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلووں پر ملنے لگا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی۔ اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے۔ مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے اور ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں ایسی با کمال عورتیں بھی گزری ہیں جن کے حالات و کمالات پڑھ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا اللہ والے مدتوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں
اور دلوں کے ارادوں اور خیالات سے بھی مطلع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے کمالات ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔